ان کو آگ میں ڈالا گیا تو وہاں پر ان کو اللہ کا دیدار کرایا گیا، وہی اللہ کی ان کی معراج تھی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں اس وقت اللہ کا دیدار ہوا اور وہ معراج تھی۔ اور جب باری اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو پھر معراج اس زمین پر اس دنیا میں نہیں بلکہ یہاں سے اٹھا کر جو اس دنیا نے اس کائنات کا جو اس نظام کا یعنی عرش معلی جو آخری مقام ہے اس کے اوپر اور کوئی مخلوقات نہیں رہتی، وہاں پر اللہ کے نبی کو لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر اللہ کا دیدار کرایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کا مقام تھا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ وادی سینا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک اور مقام آیا۔ اگر آپ آن لائن قرآن کریم مسنون دعائیں وضو نماز غسل کے مسائل پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو الاسلام آن لائن قرآن اکیڈمی آپ کو دے گی ناظرہ قرآن، حفظ القرآن، مسنون دعائیں وضو نماز غسل کے مسائل سیکھنے کی سہولت۔ تو دیر نہ کریں، ابھی میرے استاد محترم قاری خرم کشمیری کی الاسلام آن لائن قرآن اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر 0345549347 پر رابطہ کر کے اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا اللہ کے رسول یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے۔ اس جگہ پر حضرت شعیب جو اللہ کے نبی تھے وہ یہاں پر رہا کرتے تھے، آپ کو یہاں پر نفل پڑھوائے گئے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزیں دکھائی گئی، مختلف طرح کے لوگ دکھائے گئے۔ جب یہاں سے نفل پڑھ کر آگے نکلے تو ایک بڑی عورت کی صورت میں ایک شکل سامنے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو جواب نہیں دینے دیا گیا۔ جبرائیل امین آگے نکل گئے۔ تھوڑا اور آگے نکلے تو ایک بوڑھا شخص نظر آیا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز دی، جواب نہیں دینے دیا۔ پھر اس سے آگے کچھ لوگوں کا گروہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا، ان سے ملایا گیا، بات چیت ہوئی۔ جبرائیل امین سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ پہلے تو جو لوگ تھے ان کو جواب نہیں دینے دیا گیا اور ان سے مجھے ملوایا گیا، یہ کون لوگ تھے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ کے رسول جو بڑھیا عورت آپ کو آواز دے رہی تھی وہ اصل میں یہ فانی دنیا تھی، اور اس دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا عورت کی رہ گئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے، آپ کی امت کے بعد نہ کسی اور پیغمبر نے آنا نہ کسی امت نے آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ قیامت میرے ساتھ یوں ہے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، میرے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو اس دنیا کی جو عمر ہے یہ بھی بہت کم رہ گئی ہے، بہت کم رہ گئی ہے۔ تو جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول یہ جو بڑھیا عورت نے آپ کو آواز دی تھی یہ اصل میں یہ دنیا تھی، اس لیے مجھے کہا گیا کہ واپس جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر ان کی طرف نہیں دینے دیں، اور آپ نے وہاں پر جواب نہیں دیا۔ اور جب وہاں سے آپ آگے آپ کا گزر ہوا تو جو بوڑھے مرد جو تھا، بوڑھا آدمی آپ کو نظر آیا، وہ شیطان آپ کو آواز دے رہا تھا۔ تو مجھے روکا گیا کہ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جواب نہیں دینا۔ پھر وہاں
سے جب آگے آپ نکلے تو یہ جو گروہ ہمیں نظر آیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی مقام پر آپ نے جا کر نوافل ادا کیے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرائی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس راستے میں جاتے ہوئے مختلف طرح کے لوگ دیکھے. کچھ لوگ میں نے وہ بھی دیکھے کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو میں نے دیکھا کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ کچلا جا رہا ہے. سر کے اوپر اس کو پتھر مارا جا رہا ہے، پھر وہ دوبارہ اسی طرح ہو جاتا ہے. اور جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پھر دوبارہ وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتھر مارا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو اٹھایا جاتا ہے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل بتا تو صحیح نا، یہ آدمی کون ہے؟ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے مجھے کہا، اللہ کے رسول، آپ کی امت کا وہ گناہگار آدمی ہے کہ جو فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کیا کراتا تھا، جو فرض نمازوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا دنیا کے اندر، یہ وہ شخص ہے. اور اس کے شخص کے سر کے اوپر پتھر مارا جاتا ہے، پھر دوبارہ صحیح کیا جاتا ہے، پھر اس کو پتھر مارا جاتا ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کو یوم عذاب دیا جاتا رہے گا. یہ کون شخص تھا میرے بھائی؟